السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یحیی قال حدثنا وکی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ۔ ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن موسیٰ نے، یا یحییٰ سے مراد ابن جعفر ہیں۔ قال، انہوں نے کہا حدثنا وکی، ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کیا ان سے یہ مروی ہے کہ ان سے اس آیت کریمہ، جو آیت کریمہ آگے ذکر کی جا رہی ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ سے، تو انہوں نے شان نزول میں کیا بتایا یہ بتائیں گے۔ فرماتے ہیں وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت عائشہ سے پوچھا گیا۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے آیت کریمہ کا۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، کتاب میں جو تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، فی یتام النساء، عورتوں میں سے، عورتوں کی جو یتیم بچیاں ہیں ان کے سلسلے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن عورتوں کو یا جن یتیم بچیوں کو تم وہ نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے فرض کر دیا گیا ہے، یعنی وہ مہر نہیں دیتے ہو، وترغبون، اور تم چاہتے ہو ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح کر لو، یعنی ان کو مہر بھی دینا نہیں چاہتے ہو، ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا۔ قالت، تو انہوں نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، ھذا فی الیتیمتی، یہ آیت کریمہ اس یتیمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، التی تکون عند الرجل، جو یتیمہ کسی آدمی کے پاس ہوتی ہے، لعلھا ان تکون شریکتہ فی مالہ، تو وہ لڑکی اس کے مال میں شریک ہو سکتی ہے، وہو اولیٰ بہا، تو اس کے مال میں شریک بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مرد جو ہے اس لڑکی کا زیادہ قریبی ہے، زیادہ لائق ہے، مستحق ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ فیرغب عنہا، لیکن پھر بھی وہ شخص اس سے روگردانی کرتا ہے، کس سے؟ ان ینکحہا، کہ وہ اس لڑکی سے نکاح کرے، یا اس لڑکی کا نکاح دوسرے سے کرائے۔ فیعضلھا، تو اس لڑکی پر اس لڑکی کو روکتا ہے، لمالھا، اس کے مال کی وجہ سے، ولا ینکحھا، اور اس کا نکاح نہیں کرتا ہے غیرہ، اس کے غیر سے، ہے نا، کراہیتا، اس بات کے ناپسند کرنے کی وجہ سے، ان یشرکہ احد فی مالھا، کہ وہ کوئی بھی اس کے مال میں وہ کسی کو اس کے مال میں شریک ٹھہرائے، یا ان یشرکہ احد فی مالھا، کہ کوئی دوسرا اس کے مال میں اس آدمی کا شریک ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب حدیث پاک کا مفہوم سمجھیے، پہلے ترجمہ تو آپ نے سن لیا ہوگا۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ان یتیم بچیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جن یتیم بچیوں کے پاس کچھ مال بھی ہے، اور مال ہونے کے باوجود اور خوبصورت ہیں، تو مال ہونے کے باوجود ان کے جو ولی ہے، جو اس سے جو قریب ہے کہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لے، پھر بھی وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خود سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا اور اس کا نکاح دوسرے سے بھی نہیں کراتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود سے نکاح اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہے کہ کہیں اپنے مال میں وہ لڑکی شریک نہ ہو جائے، اور دوسرے سے نکاح اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہے اس لڑکی کا کہ اس لڑکی کے پاس جو مال ہے اس مال میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو جائے، وہ سارا مال بھی اسی کو مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ تم ان کو نکاح کرنے سے مت روکو، ہے نا، تم ان کو پورا نہیں دیتے ہو،
تو اب یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی تفسیر اور شان نزول بتایا تو اس میں یہ ہے فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَيُّنْكِحَهَا فَيَعْضُلُهَا، تو وہ روگردانی کرتا ہے اس بات سے کہ وہ اس کا نکاح کرے، فَيَعْضُلُهَا، تو یہ شخص اس سے اس کو روکتا ہے، لِمَالِهَا، اس کے مال کی وجہ سے، وَلَا يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ، اور اس کے غیر سے، اپنے غیر سے اس کا نکاح نہیں کرتا ہے۔ تو اس لا يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ، اس لفظ سے امام بخاری نے استدلال کیا اس بات پر کہ دیکھیے یہاں پر ولی کے لیے کہا گیا کہ وہ دوسرے سے نکاح بھی نہیں کرتا ہے، تو یہاں پر ولی کی طرف نسبت کی گئی، اس سے پتہ چلا کہ ولی کی اجازت کے بغیر وہ لڑکی نکاح نہیں کر سکتی ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ وہ دوسرے سے بھی نکاح نہیں کرتا۔ اگر وہ لڑکی خود سے کر سکتی تھی تو وہ یہ کہا جاتا کہ وہ لڑکی کسی اور سے نکاح کر لے، لیکن حالانکہ اس حدیث پاک سے استدلال کرنا اس بات پر درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی جو ہے ہو سکتا ہے یہاں پر صغیرہ کے بارے میں ہو، اور صغیرہ ابھی چھوٹی ہے، جب چھوٹی ہے تو وہ ابھی لائق تصرف نہیں ہے، تو وہ تصرف ابھی نہیں کر سکتی ہے، اس لیے یہاں پر ولی کی طرف نسبت کی ہو اور ولی سے کہا گیا کہ وہ ایسا کرتا تھا۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا معمر، ہمیں خبر دی معمر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا زہری، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، قال انہوں نے کہا اخبرنی سالم، مجھے خبر دی سالم نے، کیا ان ابن عمر، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے انہیں بتایا، کیا بتایا؟ ان عمر، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حین تعیمت حفصۃ بنت عمر، جب حضرت حفصہ بنت عمر بیوہ ہو گئیں من خنیس ابن حذافہ سہمی سے، یعنی خنیس ابن حذافہ سہمی یہ حفصہ بنت عمر کے شوہر تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئیں، وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خنیس ابن حذیفہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تھے، من اہل بدر، اور اہل بدر سے تھے، بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، تو وفی بالمدینہ، مدینہ میں یہ وفات پائے۔ فقال عمر، تو جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا لقیت عثمان ابن عفان، میں عثمان ابن عفان سے ملا، فعرضت علیہ، تو ان پر میں نے حضرت حفصہ بنت عمر کو پیش کیا، فقلت، تو میں نے کہا ان شئت انکحتک حفصہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے حفصہ کا نکاح کر دوں۔ فقال، تو انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان نے کہا سانظر فی امری، میں ان قریب اپنے معاملے میں غور و خوض کروں گا۔ فلبثت لیالیا، تو چند رات میں ٹھہرا رہا، ثم لقینی، پھر حضرت عمر مجھے ملے، فقال، تو انہوں نے کہا بدا لی ان لا اتزوج یومی، تو حضرت عثمان نے مجھ سے کہا، یعنی حضرت عمر سے کہا کہ میرے لیے یہ ظاہر ہوا ہے کہ میں آج نکاح نہ کروں، میں اپنے اس دن میں نکاح نہ کروں۔ قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا فلقیت ابا بکر، تو پھر میں حضرت ابو بکر سے ملا، فقلت، تو میں نے کہا ان شئت انکحتک حفصہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے حفصہ کا نکاح کر دوں۔ تو اب حالانکہ پوری حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے، یہاں پر تو مختصر کچھ حدیث ذکر کی گئی، لیکن امام بخاری نے جو استدلال کرنا چاہا وہ ان لفظوں سے چاہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے دوسروں سے کہہ رہے ہیں۔ اب جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بیٹی نکاح نہیں کر سکتی ہے، حالانکہ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے، کیونکہ احناف جو یہ کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی بیٹی کا نکاح جائز ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ ولی بالکل اجازت نہ دے اور لڑکی بالغ ہو اور عاقل ہو اور وہ خود سے نکاح کر لے، جیسے کہ ہم نے دلیل میں اس سے پہلے سبق میں ہم نے دلائل دیے تھے اس بات پر۔ اور رہا یہ، اس کے تو احناف منکر بھی نہیں ہے، انکاری بھی نہیں ہے کہ اگر کسی لڑکی کے والد اس کا نکاح دوسرے کے ساتھ تلاش کریں تو وہ نکاح نہیں ہوگا، اس کے تو ہم بھی انکاری نہیں ہیں۔ تو یہاں پر تو یہی سمجھ میں آیا نا کہ حضرت عمر بن خطاب اپنی بیٹی کا نکاح تلاش کر رہے تھے، نکاح کے لیے پیغام دے رہے تھے، ہے نا، تو اس کا تو انکاری ہم بھی نہیں ہے۔ اگر بیٹی کا نکاح کا پیغام کوئی باپ یا کوئی بھائی وغیرہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اچھا ہے۔ فرماتے حدثنا احمد بن ابی عمرو، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن ابی عمرو نے، حدثنی ابی
وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے یعنی حفص ابن عبداللہ نے، حدثنی ابراہیم، وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم نے، ابراہیم وہ روایت کرتے ہیں عن یونس عن الحسن، وہ روایت کرتے ہیں یونس سے، وہ روایت کرتے ہیں حسن بصری سے، کیا اللہ کا جو فرمان ہے فلا تعدلوہن کہ ان کو مت روکو، قال اس کے تفسیر میں انہوں نے فرمایا قال حدثنی معقل بن یسار، کہ یعنی اس کا شان نزول بتایا، کیا قال حدثنی مجھ سے حدیث بیان کی معقل بن یسار نے، انہا انہوں نے کہا کہ انہا نزلت فی ہے، کہ یہ آیت کریمہ لا تعدلوہن یہ معقل بن یسار ہی کے حق میں نازل ہوئی۔ اب کیا ہے واقعہ؟ تو کہتے ہیں قال زوجت اختا لی من رجل، میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کر دیا، وطلقہا اور اس آدمی نے اس کو طلاق دے دی، حتی اذا انقضت عدتها، تو حضرت معقل ابن یسار کہتے ہیں کہ جب میری بہن کی عدت گزر گئی، پوری ہو گئی، جاء یخطبها، پھر وہی آدمی ان سے نکاح کرنے کے لیے آ گیا، فقلت له، تو پھر میں نے ان سے کہا زوجتک، میں نے تم سے اس کا نکاح کیا تھا، وفرشت کا، اور میں نے وفرشتو کا، اور تیرے لیے اس کو میں نے فراش بنایا تھا، واکرمتو کا، اور میں نے تجھے عزت دی تھی، فطلقتها، تو نے اس کو طلاق دے دی، ثم جئت، پھر طلاق دینے کے بعد پھر تم آ گئے تخطبها، اس کا پیغام نکاح لے کر، لا واللہ لا تعود الیک ابدا، خدا کی قسم ہرگز ہرگز یہ میری بہن اب تیری طرف پلٹ کر نہیں جائے گی، وکان رجلا لا باس بہ، اور یہ فرماتے ہیں حضرت معقل بن یسار میں نے منع تو کر دیا لیکن وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا، صحیح آدمی تھا، لا باس بہ، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، وکانت المرأۃ ترید ان ترجع الیہ، اور عورت بھی چاہتی تھی کہ اس کی طرف پلٹ کر چلی جائے، عورت بھی چاہتی تھی، فانزل اللہ حاضل آیا، تو اب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا فلا تعضلوہن، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عورتیں اگر جانا چاہ رہی ہیں، تو عورتیں اگر کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں یا وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو مت روکو، اس کا نکاح کر دو، یہ مراد ہے اس سے، لا تعضلوہن، اس کو منع مت کرو، ٹھیک ہے۔ فقلت الان، تو پھر اس وقت میں جب میں نے سرکار سے پوچھا اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے نا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فلا تعضلوہن، فقلت، تو میں نے کہا الان افعل یا رسول اللہ، ابھی میں یا رسول اللہ ایسا کرتا ہوں، میں ان کا نکاح ابھی اس سے کر دیتا ہوں، فزوجہا ایاہ، تو اپنی بہن کا نکاح انہوں نے انہی کے ساتھ معقل بن یسار کے ساتھ دوبارہ سے، وہ معقل بن یسار نہیں، جو معقل میں گزرا کہ ان کے شوہر جو تھے ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جنہوں نے طلاق دی تھی، تو پھر اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب اس سے امام بخاری کا استدلال کیا ہے اس حدیث سے؟ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو بھائی نے نکاح کرنے کو روکا تو رکا رہا، نکاح نہیں کر سکے، اس حدیث سے معلوم ہوا، پھر اجازت ہوئی تو پھر بھائی نے نکاح کیا تو نکاح ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ لڑکی اپنے آپ سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اگر وہ اپنے آپ سے کر سکتی تھیں تو وہ خود سے کر لیتی، بھائی اگرچہ منع کرتے رہتے، لیکن بھائی نے کیا تبھی بعد میں نکاح ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح لڑکی نہیں کر سکتی ہے، اس سے استدلال کر دیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بھی استدلال درست نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں یہ الفاظ پہلے موجود ہیں کہ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، عورت تو ان کی طرف پلٹنا چاہتی تھی لیکن شرم و حیا کی وجہ سے کہہ نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر چاہ رہی تھی کہ اسی کی طرف جائے، اسی سے نکاح ہو جائے، ٹھیک ہے، تبھی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ روک رہے تھے، تبھی تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم مت روکو، نکاح کر لینے دو۔ تو یہ حدیث پاک تو اور یہ بتا رہی ہے کہ لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کر لے، وہ الگ بات ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ کر نہیں رہی تھی، لیکن اختیار ہے، تبھی تو اسے منع کر دیا گیا تھا کہ تم روکو مت، جو تم روک رہے ہو اپنی ولایت کے لحاظ سے جو تم روکنا چاہ رہے ہو، روک رہے ہو، یہ روکنا غلط ہے، روکو مت، وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اس سے نکاح کرنے دو۔ یہ منع فرما دیا اللہ نے اور نہیں فرمائی لا تعضلوہن۔ اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ولی نہیں، عورت کو خود اختیار ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لے، یہ تو ہماری دلیل ہو جائے گی۔